ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم وہ بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے. اور جب فائدے کی بات ہے تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں صحت کی, کیونکہ صحت مند زندگی جو ہے وہ سب چاہتے ہیں گزارنا. تو صحت مند پاکستان, اس کے لیے ARY گلوبل بی نے اقدام اٹھایا ہے. اور یہ مقصد ہے, اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر لائف سٹائل کی طرف جائیں, بہتر صحت کی جانب جائیں. اس کی رہنمائی ہمیں چاہیے کیسے کیا کیا جائے. تو ہیلتھ کیئر ایکسپو 2024 کا اہتمام کیا گیا ہے. بدر ایکسپو سولوشنز نے کیا ہے, جو ایکسپو سینٹر کراچی میں یعنی کل سے شروع ہوا, 21 مئی سے شروع ہو چکا ہے اور 23 مئی تک جاری رہے گا. نمائش میں آنے والوں کے لیے ایکسپو سینٹر ہال کے نمبر 1 میں ARY گلوبل بی کے اسٹال پر مفت ہیلتھ اسکریننگ اور رعایتی قیمت پر لیب ٹیسٹ کی سہولت بھی دی گئی ہے. بالکل جی, اور بہت کچھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیسکلی ہو ہی رہا ہے کہ کراچی ایکسپو سینٹر میں ہیلتھ کیئر ایکسپو 2024 جاری ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں پر صحت کے حوالے سے اویئرنیس کے جو آج تک کے پروگرامز رہے ہیں وہ بہت کم رہے. تو اس حوالے سے اس ایکسپو کا انعقاد ہونا ظاہر ہے کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور اس ایکسپو کی اگر ہم بات کریں تو یہ آج ہے 24 تاریخ تک یہ ایکسپو جاری رہے گی. اور اس میں جو ہے وہ مختلف شعبہ جات کے ایکسپرٹس ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ کسی ایکسپو میں ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے, جو ظاہر ہے کہ اس شعبے سے متعلقہ ماہرین ہوتے ہیں, ان کو بٹھایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تاکہ وہ اپنا ایک ان پٹ دے سکیں. تو ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں CEO بدر ایکسپو سولوشنز زہیر نصیر صاحب, جن سے ہم ہیلتھ ایکسپو کے حوالے سے بات کریں. وعلیکم السلام. تو ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ یہ کیا ہے, اور اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس حد تک اس میں اویئرنیس لوگوں کو دی جائے گی, کیا اس کے پوری 4-5 دن ہونا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بدر ایکسپو جو ہے ایک فل ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جو کہ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے لیڈنگ شوز ہیں الحمدللہ ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. اس میں ہمارا سب سے مین شو آئیڈیاز ہوتا ہے. اسی طریقے سے پائمیک پاکستان انٹرنیشنل میریٹائم ایکسپو جو ہمارا پاکستان نیوی کے ساتھ ہم آرگنائز کرتے ہیں. پھر ڈفرینٹ ہم نے اس وقت مور دین 600 ٹریڈ شوز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں آرگنائز کیے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت ہم نے یہ پلان کیا کہ یہ ایک بڑا گیپ تھا جو ہیلتھ سیکٹر کے اندر, جس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ میں ایز اے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کہ ہم اس گیپ کو کس طریقے سے کور اپ کر سکتے تھے. تو میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ ساری چیز ڈسکس کی. تو ہم نے کہا ہیلتھ کے اوپر کہ ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اور اپنے کیونکہ بہت سارے ایونٹس اس وقت پاکستان کے اندر آلریڈی ہو رہے ہوتے ہیں. تو بٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک فورم کے اوپر ایک امبریلا کے اندر آپ نے سارے سیکٹرز کو آپ لے کے آئے وہاں پہ اور لوگوں کو وہاں سے اس کی اویئرنیس دے سکیں. اچھا, بنیادی گیپس کیا تھے صحت کے شعبے کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ دیکھیں ہم سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس کے اندر کافی چیزیں کوآرڈینیشن کمیونیکیشن کے حوالے سے بات ہو چکی ہے. یہ صحت کا شعبہ بجٹ کے حوالے سے بات کریں یا ویسے فوکس کے حوالے سے بات کریں کافی نیگلیکٹڈ رہا ہے. ایسے میں سوچ کا آنا میرے لیے بڑا انسپائرنگ ہے. یہ سوچ کیسے آئے کہ یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے پاس جب ہم اپنے کلینکل پیشنٹس دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ جب ہمارے لوگ جب وہاں پہ ہیلتھ کے اندر ہاسپٹلس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ٹریٹمنٹس ہوتا ہے, کیسے, تو ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ تو ہر بندے کی ایک بیسک رائٹس ہیں, اس کی نیڈ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہیلتھ سسٹم ایک اچھا ہونا چاہیے. تو وہاں پہ دیکھتے ہوئے پھر میرا یہی تھا, میں نے کہا ہم اس کو اس کا پورا پارٹ بنے اور اس کو ہم ایسے پلان کریں کہ وہاں پہ ہم جتنے ہمارے پاس اس وقت اکیڈمیاں ہیں, جتنی ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہم نے ان کو انگیج کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سارے ہاسپٹلس کو انگیج کیا. پھر جو لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں, دیکھیں یہ بیسک نیڈز ہوتی ہے. کہیں پر بھی بندہ جب اپنے آپ کو ایز اے بیمار ہوتا ہے یا پھر وہ پلان کرتا ہے تو ہم نے ان سارے سٹیپس کو رکھا کہ سب سے پہلے وہ ہاسپٹل جاتا ہے, پھر وہاں سے اس کے پاس اس نے لیب ٹیسٹنگ پہ جانا ہوتا ہے, پھر بیسک اسکریننگ تو ان سب پیٹرنس کو ہم نے سیٹ کرتے ہوئے ایک فورم بنایا. اور اس فورم کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سے ریلیونٹ وہ جو ایکسپرٹ تھے ہم نے ان کو اپنے ساتھ اس ٹیم میں رکھا, اور یہاں سے ہم نے اس کو ایک پلان کیا جس میں ہمارے ساتھ ہم نے سعید قریشی صاحب کو ایز اے پیٹرن ان چیف لیا, جو ڈاؤ کے وی ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ یہ ساری چیز ڈسکس کی کہ ہم کیونکہ بیکاز ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے, انہوں نے اتنا ٹائم لگایا تاکہ ہم ان کے ساتھ یہ چیزیں لے سکیں کہ ہم ان کو کیسے اس وقت ہیلتھ سیکٹرز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ بیکاز ہمارا جو اپنا ایکسپیرینس ایز اے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کہ ہم ایک برج بنتے ہیں ان سب کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ARY بی گلوبل صحت کے معاملات کو لے کے بڑا پروموٹ کر رہا ہے, آگے چیزیں لے کے جا رہا ہے. ظاہر ہے آپ کا بھی ساتھ اس میں اشتراک ہے. وی ہیو زہیر صاحب ود اس, بیک ٹو دا سیگمنٹ. ہم بات کر رہے تھے ARY بی گلوبل. اچھا, وہ ہم نے بھی ٹرائی کیا تھا بیسکلی جا کے پورے وائٹلز وغیرہ, یہ وہ آپ کا یہ بڑا مجھے اچھا لگا تھا کہ ایک جگہ پہ
ایک کیوسک پہ وہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل تھیں. تو یہ بڑا ایک لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے. لوگوں کا رسپانس اس کے حوالے سے کیسا ہے؟ میں نے کہا لوگوں نے ایون کہ بڑا اپریشیٹ کیا, بڑے سارے اسٹوڈنٹس اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو دیکھیں یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں یہ فیوچر کے ڈاکٹرز ہیں, تو اس ٹائم کے اوپر اگر ان کو ان چیزوں سے یہ ایک ان کے لیے ایک ایسا ٹاپک بن گیا جو ان کے سب سرکلز کے اندر آئے گا اور اس کے بینیفٹس ہوں گے ان فیوچر. یہ ایک اچھی چیز ہے. اپنے ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ وائٹلس کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے, آپ کو بیسک چیزیں پتہ ہونا کتنا ضروری ہیں. یہ اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ جو پوچھنا چاہ رہی تھی, اب جو ایک دن ہو گیا ہے, مزید دن بھی ہونے, کیا اب تک فیڈ بیک ہے, رسپانس کیسا ہے لوگوں کی جانب سے؟ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے اس وقت جو کراچی کی جتنی مین یونیورسٹیز تھیں اس میں ہم نے سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور پلس کچھ ہم نے انجینئرنگ یونیورسٹیز کو بھی اس کے ساتھ انگیج کیا ہے. کہ میں آپ کو کل کی ایک بات بتاؤں کہ ڈاکٹر سمرین جو اس وقت داؤد یونیورسٹی کی اس وقت وی سی ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں نے ان کے ساتھ یہ آئیڈیا پچ کیا فار دا ہیلتھ سیکٹر, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا میڈیکل سے تو اس وقت کوئی ریلیونسی بنتی نہیں ہے. تو میں نے ان کو پھر اس کے اوپر کنونس کیا. میں کہا دیکھیں کوئی بھی مشین بننے کے لیے انجینئرنگ چاہیے ہوتی ہے, تو اس کے بغیر تو آپ کی کوئی مشین نہیں بن سکتی. تو پھر انہوں نے اس بات کو کلک کیا, انہوں نے کہا جی زہیر بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو ٹھیک کہ کیسے. تو میں نے کہا یہ تو اب آپ لوگ اس کو بتائیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ کیا کریٹیوٹی لے کے آ سکتے ہیں اور کیا چیز ایسی بنائی جا سکتی ہے. تو ان کا بڑا زبردست انہوں نے ایک ٹاپک بنایا, پھر اس سے ریلیٹڈ انہوں نے 3 گیمس بنائے جس کے لیے انہوں نے یہ رکھے کہ گیجٹس جو ہیں ہم اس کو نیگیٹو ہی نہیں لیں, اس کو ہم نے پازیٹیو کیسے لینا ہے. تو انہوں نے ان اسٹوڈنٹس نے اس سے کوئی 3 گیمس بنا کے وہاں ڈسپلے کیے. تو وہاں پہ ان کے پاس بھی کافی رش تھا, کل اسٹال کے اوپر بچے دیکھ رہے تھے, وہ سارا انہوں نے اے آئی کے تھرو جو ہے وہ سارا بنایا. یہ وہ ہم مناظر دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے بھی ظاہر ہے یہ سارے ٹیسٹ کرائے تھے اور پوری یہ انسٹالیشن. اچھا, اس بارے میں انفارمیشن بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی, جس طرح سے وہ ہمیں ساری چیزیں بتا رہی تھیں وہاں پر موجود جو ڈاکٹر تھے ریلیونٹ. اور پھر آپ کال بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں ڈاکٹر کو, اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ اس طرح کی یہ پورے اکوپمنٹ موجود ہو. یہ ٹیلی میڈیسن کا جو اس وقت کانسیپٹ چل رہا ہے اور ARYB گلوبل نے بھی اسٹارٹ کیا, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور یہ دیکھیں جتنی اس وقت ٹیکنالوجی کی ہم طرف جائیں گے ہمارے پاس جا رہی ہے بیکاز آف ٹیکنالوجی. بالکل ایسے ہی ہے. اسی لیے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہمارے ہم نے اس وقت انٹرنیشنلی سارے ڈاکٹرز کو بھی انگیج کیا ہے, جس میں US, UK, ٹرکی, UAE, یہ سارے وہ ڈاکٹرز وہاں سے ہمارے ساتھ اس پوری کانفرنس کا پارٹ بنے. تو ہمارا اس کا اصل آبجیکٹیو ہی یہی تھا کہ گلوبل کولیبریشن کہ فار بیٹر ہیلتھ کیئر, کہ اس پہ ہمارا کہ ہم کس طریقے سے یہاں کے ڈاکٹرز وہاں کے ڈاکٹرز بیٹھ کے آپس میں بات کریں اور ہم کس ایک نئی ٹیکنالوجیز کی طرف جائیں اور ان ایکشنز کے اوپر جائیں کہ ہمیں اس وقت اپنے سسٹم کے اندر ہم کیسے بہتری لے کے آ سکتے ہیں. مزید کیا سیشنز اس میں ہونے ہیں اور اس کانفرنس میں؟ آج کے ہمارے ٹوٹل 6 سیشنز ہیں جو جس کے اوپر ہمارے ویلنس کے اوپر ایک وہ ہے, ایک چائلڈ کے اوپر ہم نے وہ رکھا ہے پورا. اس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے سارے ڈاکٹرز اپنا یونیورسٹیز کے ڈینز ہیں, پھر ڈاکٹرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, کچھ ہم نے گورنمنٹ آفیشلز یہاں سے لیے ہیں. پھر اس میں جو سب سے اچھی بات ہم نے پاکستان نیوی کو اس پہ آن بورڈ کیا کہ ایک ہم نے یہ انٹریکشن رکھا ہے کہ ہمارے سویلینز جو ہیں وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں پاکستان فورسز کے ساتھ جو اس وقت کام کر رہی ہیں یہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ان سب کے لیے بھی جو جن کو وہ مواقع نہیں ملتے تھے, تو وہ ان کے ساتھ وہاں پہ بات کر سکتے ہیں اس میں. اچھا, جس طرح سے انیشیٹو یہ ARYB گلوبل نے لیا ہے, اس طرح سے دوسروں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ بھی ظاہر ہے کہ آ کے اپنا ان پٹ دے سکیں, کیونکہ صحت کا شعبہ ایسا ہے کہ مزید لوگ بھی جتنے لوگ جمع ہوں گے اتنا کم ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے انیشیلی میں نے تذکرہ کیا کہ صحت کے شعبے میں گورنمنٹ کا اتنا فوکس نہیں رہا ماضی میں, بجٹ میں ایلوکیشن آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو پھر دیکھیں اس کے لیے ہم نے پورا ایک بورڈ بنایا ہے, ٹھیک ہے. اس بورڈ کے اندر ہم ہر سیکٹر سے ہم اس میں لوگوں کو اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں, جس میں آپ کے پاس جس طریقے سے میں نے بتایا اس میں ہاسپٹلس ہیں, اس میں لیبس ہیں, اس میں اکیڈمیا ہے, اس کے ایون کچھ ہم اس میں جو ہمارے جیسے شفا ہاسپٹل کے جو اس میں کمانڈنٹ ہیں ہم ان سے بھی بات کیے کہ وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو بورڈ میں لے کے آئیں. تو یہ پھر اسی طریقے سے جو ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو اس وقت کام ہو رہا ہے ان سب کو مطلب ایک جگہ پہ ہم اکٹھا کریں اور آپس میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ جو اس وقت نئی ٹیکنالوجیز یا اس وقت ہم بات کرتے ہیں ایک جگہ کے اوپر سبسٹیٹیوشنس کی, جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس کیسے یہاں پہ مزید نئی فیکٹریز یا نئے لوگوں کے ساتھ نئی پروڈکٹس کے اوپر کے کام کر سکیں. پھر اس کے اندر ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے جو ہم نے اسٹارٹ اپس کی بات کی ہے کہ نئے بچوں کو ہم نے موقع دیا کہ آپ دیکھیں وہاں جا کے کہ کتنے سارے اسٹوڈنٹس نے بہت سارے نئے پروجیکٹس بنائے, ٹھیک.
ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کو انگیج کیا. مطلب سرمایہ کاری بھی ہے, نہ صرف صحت کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں بلکہ صحت کے شعبے سے ریلیٹڈ سرمایہ کاری ہونی ہے. دیٹس آلسو گڈ. یہ اسی لیے ہم نے سارے اسٹارٹ اپس, وہ بچے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بزنس کمیونٹی کو بھی اس میں انگیج کیا ہے کہ وہاں آئیں, سارے وہ پروجیکٹس دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, بالکل زبردست. تھینک یو سو مچ زہیر عزیز. تھینک یو.